عشق کی پہلی منزل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فروا مشتاق نے۔ ابا، کیوں چلے گئے آپ ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی، کبھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ابا، میں اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں کر دیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صحیح اور غلط میں فرق بھی نہ کر سکا؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ۔ ابا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو محبت کرتا تھا اس سے، کیوں اسے وہاں پہ چھوڑ آیا؟ ابا، ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گا، تایا جان کی دی ہر سزا کو بھگت لوں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، مگر خدا کے لیے ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ ابا، کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئے؟ کچھ تو کہا ہوتا، مجھے مار ہی لیا ہوتا، اف تک نہ کرتا میں، مگر ایسے دور تو نہ جاتے۔ میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اپنے قدموں پہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ابا، ایک بار معاف کر دیں۔ میر عالم کی قبر پر سر رکھے، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ ساری عمر جس باپ کی نافرمانی کی، آج اس کی جدائی پہ دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ساری رات وہ ان کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ ابا، میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا، ہر حال میں واپس لاؤں گا اس کو۔ وہ اسی طرح روتا ہوا شہر جانے والی سڑک پہ مڑ گیا۔ سارا دن وہ پاگلوں کی طرح سڑک پہ پھرتا رہا۔ چادر لپیٹی ہر عورت پہ اس کے عدن کا گمان ہوتا۔ شام نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سڑک کراس کر رہا تھا جب نشے میں دھت کسی رئیس زادے کی گاڑی نے زوردار ٹکر مار کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ خون میں لت پت پڑے وجود کو لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس کے موبائل پہ مسلسل نبیل کی کال آ رہی تھی۔ کسی راہگیر نے اسے ہسپتال کا ایڈریس بتایا۔ 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا، مگر وہ صرف ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت بڑا شوق لگا تھا اور اوپر سے سر پہ لگنے والی چوٹ سے ذہن متاثر ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد نبیل اسے گھر لے آیا۔ گھر میں جو چیز اسے نظر آتی وہ توڑ پھوڑ دیتا۔ نبیل نے اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ سارا دن بس وہ ایک ہی جملہ اونچی آواز میں دہراتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گاؤں واپس آ گئے۔ اس دن بھی وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نبیل گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پروین چچی کا دل زخمی ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جہانگیر، میری جان، ادھر آ، ماں کے پاس بیٹھ آ کے۔ مگر وہ انہیں دھکا دیتا ہوا بیرونی گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ شام تک نبیل نے پورا گاؤں چھان مارا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ دوسروں پہ ظلم کرتا ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ اس نے صرف رسی ڈھیلی کی ہے، مگر وہ کسی شے سے غافل نہیں ہوا۔ اگر آج ایک شخص کسی کی بہن بیٹی کو جھانسے میں لا کر اسے رسوا کر دیتا ہے تو اسے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب اس کی اپنی بیٹی بہن ماتھے پہ یہی لیبل لگوائے گھر کی دہلیز پہ واپس آ جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں 90% کیسز میں مرد ہمیشہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ پہلے وہ صرف وقت گزاری کے لیے نادان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ اس طرح کے مرد ان لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف سودے بازی کرتے ہیں، اور اس سودے بازی میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ اور نادان لڑکیاں ان مردوں کے 2 میٹھے بولوں کے پیچھے اپنا سب کچھ بھول جاتی ہیں، دوسروں کی نادانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، مکافات عمل بھی کسی شے کا نام ہے
जो इस दुनिया में लाजमी होकर रहेगा। आज सड़कों पे फिरते बिखरे बालों और फटे हुए कपड़ों वाले इस शख्स को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही जहांगीर आलम है जिसने कभी अपने कपड़ों पे हल्की सी गर्द बर्दाश्त नहीं की, मगर किसी की आह उसका सब कुछ उजाड़ गई थी। वो सारा गुरूर और अकड़ मिट्टी में मिल गया था। किस्मत मगरूर लोगों को उनसे ज्यादा मगरूर लोगों से जरूर मिलवाती है, सिर्फ उनके गुरूर को खाक में मिलाने के लिए। ये कुदरत का एक मशगला है। दिन यूं ही बेकैफ से गुजर रहे थे। सिर्फ सारिम ही उससे नॉन स्टॉप बातें करता। नेहा और सारा बात बे बात तंज करती, कोई मौका हाथ से जाने ना देती। तंग आकर उसने कमरे से बाहर जाना ही छोड़ दिया। अब भी सारिम के कहने पे उज़मा उसे नीचे बुलाकर लाई थी। क्या भाभी, आप भी सारा दिन कमरे में बैठी रहती हैं, बोर नहीं होती? दाइम ही गया है, हम सब तो यहाँ पे है ना। मैंने सोचा था आप आ गई हैं, अब हम सारा दिन बातें किया करेंगे, मगर आप तो नीचे ही नहीं आती। क्या दाइम आपको बोलने से मना करके गया है? उसके कहने पे अदन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये देखें, नेहा कितनी बार पूछ चुकी है भाभी नीचे क्यों नहीं आती, मुझे उनसे दोस्ती करनी है। सर खा लिया इसने मेरा पूछ पूछ कर। कांटे से पाइनएप्पल मुंह में रखती नेहा ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हेलो नेहा, कैसी हो तुम? उसने मुस्कुराकर नेहा से पूछा। तुमसे तो अच्छी ही हूं। हाँ हाँ, ये बात तुम जरा दाइम के सामने कहना, फिर वो बताएगा तुम्हें। सारिम ने दांत निकालते हुए कहा। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं दाइम से डरती हूँ? गलत नहीं, बिल्कुल सही फहमी है। ये तो मुझे उस रोज पता चल गया था जिस रोज भाभी घर आई थी। सारिम ने हंसते हुए उसे वो दिन याद दिलाया। नेहा का चेहरा तप गया। भाभी, आपकी कोई दोस्त भी नहीं है क्या? नहीं, नहीं तो है ना राबेल। फिर तो उसे ही बुला लिया करें। इस तरह खामोश बैठने से मुंह में जाले भी पड़ सकते हैं। बल्कि लाएं, मुझे दें अपना फोन, मैं ही उसे बुलाता हूँ। सारिम ने कहते हुए उसके हाथ से फोन लेकर राबी का नंबर मिलाया। हाँ बोलो अदन, खैरियत? राबी की आवाज आई। हेलो राबेल, मैं सारिम बात कर रहा हूँ। तुम आज आ सकती हो हमारी तरफ? क्यों? भाभी बोर हो गई हैं, तुम ही उन्हें आकर कंपनी दे दो। और मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कौन सी बात? तुम आओगी तो ही बताऊंगा ना। ओके, मैं 1 घंटे में आती हूँ। आ रही है कुछ देर तक। उसने फोन अदन की जानिब बढ़ाया। तुमने उससे क्या बात करनी है? नेहा ने तजस्सुस से पूछा। मैंने उसे कहना है तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। उम्र निकलती जा रही है तुम्हारी। खिलाफ तवक्का उसकी बात पे तपने के बजाय नेहा ने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से अदन की जानिब देखा। मेरी फिक्र ना करो, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। मैं अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं हूं। वो कहकर सारा के कमरे की तरफ चली गई। सारिम के अंदर खतरे की घंटी बजी। शक तो उसे पहले से ही था। वो जो सारा दिन मम्मी के साथ जुड़ी उनके कान में खुसर फुसर करती रहती और सारिम को देखते ही खामोश हो जाती, उस सब से वो पहले ही अलर्ट हो चुका था। लेकिन अब नेहा की बात ने शक पे मोहर लगाती थी। फिर कैसा लगा मेरा प्लान? सारा ने जब नेहा को अपने प्लान के बारे में बताया तो कुछ देर के लिए वो खामोश हो गई। खाला, आप एक बार फिर से सोच लें, ये ना हो लेने के देने पड़ जाएं। याद है अंकल ने कहा था उनके निकाह को 2 माह हो चुके हैं और वो मोहतरमा यहाँ आने से पहले उनके फ्लैट पे थी। मेरा नहीं ख्याल हमारा ये प्लान कामयाब होगा। वो जो बात खुल के नहीं कर रही थी, सारा ने उसे समझकर कहका लगाया। नेहा स्वीट हार्ट, जो नजर मेरे पास है ना, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। तुम देखना, तीर बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। दाइम ने आते ही उसे तलाक देकर घर से बाहर ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी सारा नहीं। इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम आओगी। तुम्हारी जगह मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। सारा की बात पे नेहा ने उनके गले में बाजू हाइल किए। आई लव यू खाला,
اگر آپ کو پورا یقین ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کی دوست کر دے گی نا کام، یہ نہ ہو وہی منع کر دے اور سارا پلان چوپٹ۔ میرے بہت سے احسانات ہیں اس پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سارا طلال کو انکار کر دے۔ خالہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر دائم، کیا وہ یقین کر لے گا؟ نیہا نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جب ثبوت اس کے ہاتھ میں ہوگا خود بخود یقین آ جائے گا۔ اب تو آنکھیں ترس گئی ہیں وہ سین دیکھنے کو۔ سارا ساتھ ساتھ ناخنوں پہ نیل پینٹ کے مختلف شیڈز کا کوٹ کر رہی تھیں۔ چلو ابھی سے ریڈی ہو جاؤ، طلال کے آنے سے پہلے ہم نے واپس آنا ہے، تب تک میں بھی تیار ہو لوں۔ ان کے کہنے پہ وہ فوراً خوشی خوشی تیار ہونے چل دی۔ 1 گھنٹے بعد رابیل مین گیٹ سے نمودار ہوئی، سن گلاسز بالوں میں اڑستے ہوئے لاؤنج میں آئی جہاں سارم پہلے سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں انتظار کر رہے تھے؟ عدن کہاں ہے؟ بھابھی اپنے کمرے میں ہے، پہلے ادھر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سارم کی تفصیلی بات سن کر اس کے چہرے پہ پریشانی کے سائے لہرائے۔ او گاڈ، یہ لڑکی بالکل پاگل ہے، تم رکو، میں ابھی دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ باہر کون سا کرفیو لگا ہے جو تم اندر منہ گھسیڑے بیٹھی ہو؟ آتے ہی دروازہ لاک کر کے غصے سے دیکھتی اس کی طرف مڑی۔ اتنی دیر لگاتی تم نے، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے کپڑوں کی تہہ لگا کر الماری میں رکھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ چاہتی کیا ہو تم؟ بچی ہو کیا جو مجھے ایک ایک بات سمجھانی پڑے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں بھی نیہا نے آتے ہی میرے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی باقی کپڑے ٹیبل سے اٹھا رہی تھی۔ اتنی جرت نہیں ہے اس چھپکلی کی کہ میرے منہ لگ سکے۔ وہ صرف انہی کے سامنے بولتی ہے جو تمہاری طرح آگے سے گونگا بہرا ہو۔ چھوڑو ان سب کو، یہاں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ رابی نے اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ بتاؤ، تمہیں کسی نے انعام دے دینا ہے کیا جو سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو؟ 10 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں دائم بھائی، ہمیشہ کے لیے نہیں گئے۔ باہر کیوں نہیں نکلتی تم؟ پتا ہے ابھی سارم نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے تم پوچھو جا کے کیا مسئلہ ہے، بھابھی ہمارے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھتی؟ اب بتاؤ کیا کہوں میں اسے؟ کون سا چلہ کاٹ رہی ہو تم؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں کیوں نہیں جاتی باہر۔ نیہا اور آنٹی بات بات پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ واہ بھائی، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ یعنی کہ تم اس چھپکلی سے ڈر رہی ہو؟ عدن، یہ تمہارا گھر ہے، نیہا کا نہیں۔ اب تم میرڈ ہو، اپنی ترجیحات کو پہچانو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری کیا حیثیت ہے اس گھر میں۔ میں تو حیران رہ گئی جب سارم نے بتایا نیہا پارٹی کے بعد اپنے گھر ہی نہیں گئی بلکہ یہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ خود سوچو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ کیوں اتنے دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے؟ اتنی انسلٹ کی ہے اس کی سب نے، مگر پھر بھی وہ اتنی ڈھیٹ ہے، واپس تک نہیں گئی۔ اور تم سب کچھ چھوڑ کے کمرہ بند کیے بیٹھی ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنی ساس کے نزدیک تم ایک ناپسندیدہ ہستی ہو۔ پارٹی میں دیکھا تھا نا ان کا رویہ، اس کا بس چلے تمہیں ایک دن اس گھر میں نہ گزارنے دیں۔ ابھی سارم نے مجھے کہا ہے کہ نیہا اور آنٹی کے درمیان کچھ چل رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھی رہی تو وہ دائم کے آنے سے پہلے تمہارا پتہ اس گھر سے صاف کر دیں گی۔ یہ دونوں بہت شاطر عورتیں ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ آج بھی نیہا اس گھر میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے دائم سے کوئی پیار محبت نہیں ہے، وہ صرف اس اسٹیٹس اور شان و شوکت کے لیے پاگل ہو رہی ہے جو دائم کی بیوی کی حیثیت سے تمہیں ملا ہے۔ سارا آنٹی نے تو ہمیشہ سے اسے یہاں لانے کا سوچا تھا، لیکن قسمت کے کھیل کو کون جانتا ہے۔ اگر تم اسی طرح ان کی باتیں خاموشی سے سہتی رہیں، پھر ان کا راستہ تو خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کچھ ہوش کے ناخن لو، کیوں تمہاری مت مار گئی ہے؟ ایک بار وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں تو بتاؤ کہاں جاؤ گی تم؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے،
تم آنٹی کے سامنے مت بولو، وہ بڑی ہیں، مگر یہ نیہا کون ہوتی ہے تمہیں بات بے بات ٹارچر کرنے والی؟ ایک بار تم نے اسے ڈھنگ سے اپنی حیثیت باور کروائی ہوتی، دوبارہ جرت نہیں تھی اس کی تمہارے سامنے کچھ بھی بولنے کی، مگر تمہیں شاید اپنی عزت نفس عزیز ہی نہیں ہے۔ شوہر تمہارا تمہارے پیچھے پاگل ہوا پھر رہا ہے، سارم تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، انکل نے کبھی کوئی اچھی بری بات نہیں کی، ایک آنٹی ہی بچتی ہے نا، کیا تم ان کا بھی ڈھنگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ جانتی ہو وہ سنگاپور جاتے ہوئے ایک بندے کو تمہارا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا، میلوں دور بیٹھ کر بھی اسے صرف تمہاری ٹینشن ہے۔ علی کے اتنے بار کہنے کے باوجود میں تمہارے پاس نہیں آئی، صرف اس لیے کہ اپنے مسئلے تم خود حل کرو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے، مگر تم تو حد سے بھی بڑی بے وقوف نکلی۔ میرا تو خیال ہے مجھے اسے فون کر کے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی آپ اپنا سکون سے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، کیونکہ تمہارے آنے تک تو تمہاری بیگم کا اس گھر سے ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کا دل لرز گیا، وہ پریشانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ غلط نہیں کہہ رہی میں، دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ان کی چالوں کو انہی پہ الٹ دو، یہ گھر تمہارا ہے، تم مالکن ہو اس کی۔ سارم کی جب شادی ہوگی تو وہ اپنی بیوی کو انگلینڈ لے جائے گا، یہاں ممی کا سر دبانے کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ سو یہ گھر آج بھی تمہارا ہے اور کل بھی تمہارا ہی رہے گا، اگر تم عقل سے کام لو۔ جب تمہارا جینا مرنا اس گھر میں ہے تو کیوں اندر چھپ کے بیٹھی ہو؟ کون سا گناہ کیا ہے تم نے؟ اب ذرا میری بات غور سے سنو، یہاں پہ صرف انکل کا حکم چلتا ہے، اور انکل تابیدار شوہروں کی طرح آنٹی کی ہر بات مانتے ہیں، اور آنٹی کا دماغ نیہا کے قبضے میں ہے، یعنی انڈائریکٹلی اس گھر میں اگر کچھ غلط ہو تو اس میں کسی نہ کسی طرح نیہا کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ اگر تم اس گھر میں قدم جمانا چاہتی ہو تو سب سے پہلے انکل کو اپنی سائڈ پہ کرو، ان سے باتیں کرو، فرما بردار بہو کی طرح ان سے چائے پانی پوچھو، وہ ان سب کے عادی نہیں ہیں، مگر جب تم یہ سب کرو گی تو انہیں خود عادت پڑ جائے گی۔ ان سے سیاست پہ بات کرو، مخالفین کی دو چار برائیاں کر دینا، وہ آٹومیٹکلی امپریس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ابھی وہ تم سے بات نہیں کرتے، مگر کب تک؟ جب تم ان سے ہر چیز ڈسکس کرو گی تو کم از کم وہ چپ کا لیبل تو منہ پہ نہیں لگائیں گے نا، پھر دیکھنا تمہاری ساس کیسے جل کر کوئلہ ہوگی۔ اور سارم سے فرینکنس بڑھاؤ، وہ تو آلریڈی تم سے فری ہے، ایک بار کسی ٹاپک پہ بات شروع کر کے دیکھنا، لڑی وہ خود ہی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ملازمین کے کام پہ نظر رکھو، گھر میں جو مہمان آئے اس سے اچھے طریقے سے ملو، ان کو اپنی باتوں سے اتنا امپریس کرو کہ اگلی بار وہ آ کر سب سے پہلے تمہارا ہی پوچھیں۔ نیہا کی ایک بات کے جواب میں آگے سے 10 سنایا کرو، دیکھنا وہ چھپکلی کیسے سر پہ پاؤں رکھ کر یہاں سے بھاگے گی۔ آنٹی صرف انکل کے کہنے پر کچھ دنوں کے لیے گھر میں رکی ہوئی ہیں، گھر کے معاملات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بہتر ہے ان کی ناک کے نیچے ہر چیز اپنے انڈر کر لو، ابھی سے سب کچھ سنبھال لوگی تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ میں لکھ کے دیتی ہوں دائم کے آنے سے پہلے وہ تمہیں اس گھر سے نکال دیں گی۔ اس کے تو اب آئے دن کے ٹور رہا کریں گے، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک، جب وہ جایا کرے گا تم اسی طرح ڈر کر کمرے میں بیٹھ جایا کرو گی؟ تم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ خود کو پروٹیکٹ کر سکو، اس کلاس میں موو کرنا سیکھو۔ یہ باتیں میں تمہیں آج بتا رہی ہوں، روز روز نہیں بتاؤں گی، اتنی کامن سینس تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے، تمہاری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے کیا؟ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تم پہ، اور یہ کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تم سے اچھی تو عظما ہے، کم سے کم بن سور کے تو رہتی ہے، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو، یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی، کیوں تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہو؟ رابیل کی ساری باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ پھر اب کیا کروں میں؟ بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیل کر پوچھا۔ سب سے پہلے اٹھو، شاور لو اور اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ، اگر آئندہ تم نیہا سے ڈری یا اس کی بات کے جواب میں آگے سے کچھ نہ کہا تو دیکھنا میں کیا حال کروں گی تمہارا۔ اب 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے آؤ، میں جا رہی ہوں نیچے۔
اور جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ عمل بھی کرو، ورنہ تمہارا بوریا بستر یہاں سے گول ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رابی اسے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ سارم ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی لمبی کانفرنس نہیں ہو گئی تم لوگوں کی؟ کچھ سمجھ بھی آیا بھابھی کو یا نہیں؟ برین واشنگ کر دی ہے میں نے اس کی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟ جانا تو میں نے آج کل میں ہی تھا، مگر ڈیڈی نے کہا ہے ابھی 1 ماہ رک جاؤ، خطرہ ٹل جائے پھر جانا۔ ہاں، بس تمہاری بار انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے، دائم کی بار کوئی خطرہ نہیں تھا، بیچارے کو اتنی دور بھیج دیا۔ ارے نہیں، ڈیڈی نے تو اسے بھی کہا تھا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاؤ، مگر اس نے کہا نو پرابلم ڈیڈی، میری بیوی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے، اس کی بات پہ نیہا تو جل بھن گئی ہوگی، تو اور کیا، بیچارہ ممی اور نیہا کو دیکھتے ہوئے آلتو جلالتو پڑتا گیا۔ رابی، مجھے ممی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں اب وہ مجھے دائم کی جگہ قربانی کا بکرا نہ بنا دے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں بالکل ہے، یہ چھپکلی، اس سے کروا لو اور پلیز اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا تاکہ عدن بھی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ اس کی بات پہ سارم نے بلند آواز میں استغفار پڑھا۔ ویسے رابی، انگلینڈ بہت زبردست جگہ ہے۔ ہوگا، مجھے کیا، مجھے اپنے ملک سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ اس نے محب وطن ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ تو میں نے کب کہا انگلینڈ مجھے پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ اپنے ملک کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم دیکھنا میں تمہیں وہاں پہ ایک جگہ گھماؤں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ رابی کے سامنے پڑے کرسٹل واز کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے مارے اٹھ کر دوسرے صوفے پر منتقل ہو گیا۔ اس کی بات پہ رابیل کے دماغ کی سوئیاں مکمل کلاک وائز گھومی۔ کھڑے ہو کر کمر پہ ہاتھ رکھے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو، تم مجھے ممی کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچا سکتی ہو پلیز؟ میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا، دوبارہ ایسا سوچا بھی تو۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا کیا؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے بھائی کے بقول 70 حوروں کی آس پہ بیٹھا رہوں؟ کیا سارم تلال کا اس دنیا کی خوشیوں پہ کوئی حق نہیں؟ خبردار، اگر تم نے یہ بات کسی اور سے کی، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں تو نیہا تم سے زیادہ بری ہے، مجھے کم برے لوگ ہی پسند ہیں۔ بس اب میں نے سوچ لیا ہے، اٹس فائنل، شٹ اپ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ اور ساتھ اس چھپکلی کو بھی لے جاؤ۔ آئندہ میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گی۔ تم نہ کرنا، اب میں بات کروں گا، تم سے نہیں تمہارے گھر والوں سے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں 1 منتھ بعد ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ جائیں۔ آؤ آؤ، تم بھی آؤ، وہاں کیوں رک گئی؟ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ عدن جو رابیل کے تیوروں دیکھ کر سیڑھیوں پر ہی رک گئی تھی، حیرت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ پوچھو اس سے، یہ کیا بک رہا ہے؟ توبہ توبہ، ابھی مجھے تو کہہ رہی تھی کہ اگر کسی اور سے بات کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اب کیسے خوشی خوشی بھابھی کو بتا رہی ہو؟ کتنی چلاک ہو تم۔ بھابھی، آپ ادھر آئیں، سمپل سی بات ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دائم میرے سے 3 سال چھوٹا ہے، اس کی ہو گئی ہے، کیا میری نہیں ہو سکتی؟ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ آپ دونوں سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں اور نیہا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ کہیے کیسا خیال ہے؟ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، نکال دو اپنے ذہن سے اس خیال کو۔ رابیل عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرنا، میں تم سے کر لوں گا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نیہا کوفت سے ان کا شور سنتی کمرے سے نکلی۔ یہ کیا تم سب نے شور مچایا ہوا ہے؟ آہستہ نہیں بول سکتے؟ جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالا لٹکائے وہ ماتھے پہ تیوری لیے کھڑی تھی۔ آئیے آئیے نیہا بی بی، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، سارم تلال ان قریب گھوڑی چڑھنے والا ہے۔ اس نے دور کھڑی نیہا کو خوشخبری سنائی۔ نہیں سارم بھائی، ایسا کہیں، نیہا تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پہ ان تینوں نے جھٹکا کھا کر عدن کی طرف دیکھا۔
رابی اور سارم فوراً ہی حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ہنس ہنس کر صوفے پر گر گئے۔ ایگزیکٹلی بھابی ایگزیکٹلی، نیہا کھلواؤ بوتلیں اور بلواؤ ڈی جے، تمہارے دوسرے ویر کی بھی ویڈنگ ہے۔ جبکہ نیہا ابھی تک حیرانگی سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو اسے مکمل اگنور کیے سارم اور رابی کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ رابیل کی ڈانٹ کا اثر واضح تھا، یہ وہ عدن تو نہیں تھی جو اس کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سارا کو بلانے چل دی۔ ویری گڈ، بس اسی طرح رہنا ہے، کسی بھول چک کی گنجائش نہیں ہے اب۔ نیہا کے جاتے ہی رابی نے اس کا کندھا تھپک کر داد دی۔ اب جب انکل آئیں گے تب بھی اسی طرح رہنا، واپس اپنے خول میں سمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دیکھنا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی۔